بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت نیک دل اور رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی ملائکہ تھا۔ شہزادی ملائکہ بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے نکاح کے بارے میں سوچا، تو جیسے ہی اس نے نکاح کے بارے میں سوچا تو دو رشتے اس کو آئے، جس میں سے ایک شہزادے کا نام شہزادہ قاسم تھا اور دوسرے شہزادے کا نام شہزادہ عاطف تھا۔ تو بادشاہ سلامت اس کشمکش میں پڑ گئے کس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ تو اس نے اپنی بیگم ملکہ سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو ملکہ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ اس نے کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا۔ تو ملکہ گئی شہزادی ملائکہ سے جا کر پوچھا کہ بیٹی آپ نے کس شہزادے کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ تو شہزادی ملائکہ نے کہا جس طرح آپ کہیں، جس سے آپ کہیں میں نکاح کر لوں گی۔ تو جیسے شہزادی ملائکہ نے یہ کہا تو ملکہ بہت خوش ہوئی اور محبت کے ساتھ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کے ساتھ پیار کا اظہار کیا اور کہا نہیں بیٹی تمہاری زندگی کا سوال ہے، جس کے ساتھ تم کہو گی ہم اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے۔ تو شہزادی ملائکہ نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، جس نے بھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ان 3 شرطوں کو مکمل کرے گا تو میں نکاح کر لوں گی۔ تو ملکہ نے کہا بولے بیٹا آپ کی کون سی شرائط ہیں؟ تو شہزادی ملائکہ نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے جس کسی نے بھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اس کو ایک ایسی ندی عبور کرنی ہوگی جس پر آدم خور مگرمچھ رہتا ہو۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جس نے مجھ سے نکاح کرنا ہے اس کو ایک جگہ پر ایک چاولوں کی دیگ کھانی ہوگی، اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ جس نے مجھ سے نکاح کرنا ہے اس کو سوئے ہوئے گھوڑے پر سواری کرنی ہوگی۔ ملکہ نے جیسے شہزادی ملائکہ کی یہ شرطیں سنی تو وہ شہزادی پر برس پڑی اور کہا کہ تم نے تو نکاح ہی نہیں کرنا، اس لیے تم اس طرح کی بڑی مشکل شرطیں رکھ رہی ہو۔ اور وہ فوراً بادشاہ سلامت کے پاس گئی اور جا کر یہ تینوں شرطیں بتائی۔ تو بادشاہ نے جیسے سنا وہ مسکرانے لگا۔ اس نے کہا اس کے اندر حرج کیا ہے؟ جس وقت میں نے تم سے شادی کی تھی تم نے بھی تو 3 شرطیں رکھی تھی اور میں نے ان تینوں شرائط کو مکمل کیا تھا۔ تو ملکہ نے کہا جو میں نے شرائط آپ کو کہی تھی ان کا تو پورا ہونا ممکن ہے، لیکن جو آپ کی بیٹی نے کہی ہے ان کا تو پورا ہونا ناممکن ہے، لہذا آپ کی بیٹی نے نکاح ہی نہیں کرنا۔ پھر بھی بادشاہ سلامت نے ان دونوں شہزادوں کو بلوایا اور ان کی اچھی خاطر خواہ کی، اور صبح ہوتے ہی شہزادی ملائکہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئی اس ندی پر جہاں پر آدم خور مگرمچھ رہتا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں شہزادوں نے سنا تو شہزادے عاطف نے کہا میں نے تو نکاح ہی نہیں کرنا، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے لہٰذا میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ شہزادے قاسم نے کہا جو آپ نے شرط رکھی ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لہذا مجھے 1 دن کا وقت چاہیے۔ شہزادہ قاسم نے رات کو اپنے سپاہیوں کو کہہ کر اس آدم خور مگرمچھ کو دوسرے دریا میں بھیج دیا۔ صبح ہوتے ہی شہزادی ملائکہ نے دیکھا شہزادہ قاسم بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ ندی میں نہا رہے تھے۔ شہزادی ملائکہ نے پوچھا جو اس کے اندر آدم خور مگرمچھ تھا وہ کہاں ہے، اس کے اندر نہا رہے ہیں؟ تو شہزادے قاسم نے کہا آپ نے کہا تھا اس ندی کو عبور کرنا ہے، لہٰذا میں نے آدم خور مگرمچھ کو دوسرے دریا میں بھیج دیا، کیونکہ آپ کی شرط تھی کہ اس ندی کو عبور کرنا نہ کہ مگرمچھ کے ساتھ لڑائی کرنا۔ جیسے ہی عقل مندی والی بات شہزادی ملائکہ نے سنی تو وہ ہنسنا اس نے شروع کر دیا اور اس نے کہا شہزادے قاسم آپ نے ایک شرط کو مکمل کر دیا ہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک چاولوں کی دیگ کو کھانا تھا۔ شاہی دسترخوان بچھا ہوا تھا اور شہزادی ملکہ اور بادشاہ سلامت بھی وہاں پر موجود تھے۔ بادشاہ سلامت بہت پریشان تھا کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک چاولوں کی دیگ شہزادہ قاسم کیسے کھائے گا۔ جیسے ہی اس کو چاول کھانے کے لیے کہا گیا تو شہزادہ قاسم نے اپنی جیب میں سے چھوٹی سی دیگ نکالی اور اس کو بھر کر کھا لیا، اور اس کی عقل مندی کو دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ تو شہزادی ملائکہ نے کہا شہزادہ قاسم آپ نے 2 شرطوں کو مکمل کر لیا، اب لاسٹ اور آخری اس کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے سوئے ہوئے گھوڑے پر سواری کرنی ہے۔ تو شہزادہ قاسم ایک گھوڑا لے کر آیا جس کا نام تھا سویا ہوا گھوڑا۔ تو شہزادہ قاسم نے اس کے اوپر سواری کی اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ سوئے ہوئے گھوڑے پر آپ نے سواری کرنی ہے، لہٰذا میں نے سوئے ہوئے گھوڑے پر سواری کر دی، تو لہٰذا آپ کے 3 شرطیں جو آپ نے رکھی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ جیسے شرطیں مکمل ہوئیں تو شہزادی ملائکہ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔
اور کس طرح 3 شرطوں کو شہزادے قاسم نے مکمل کیا۔ دوستو آپ سے گزارش ہے جو بھی کام کریں عقل مندی سے کیا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے